مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جن مسئلے کے آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ ان کے مسائل کے استخارہ کر کے جواب بھی دیں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ چینل ایف جی این چینل یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور یوٹیوب پر ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی ہم سے اپنے مسئلے کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن میں جا کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ یاد رہے، جیسے کل بھی ہم نے سلسلے میں کہا تھا کہ اپنے مسئلے کو سینڈ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے مسئلے کو ضرور پڑھیں، کہیں اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں، نام لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، یہ ضرور دیکھ لیجئے، پھر اپنا مسئلہ بھیجیں۔ اچھا، جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن کے استخارہ کروانا ہے ان کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام، یعنی ان کی ماں کا نام ضرور ہمیں بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی اس کا انشاءاللہ استخارہ کر کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سوالات کو سلسلے میں شامل کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع الآخر ہیں، جسے ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس ربیع الآخر کی ایک بڑی پیاری اور عظیم تاریخ آتی ہے جسے بڑی 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ ہوتی ہے۔ اس رات 2 خصوصی عمل ہم نے کرنے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں آپ کو وہ خصوصی عمل بھی بیان کریں گے، لیکن کب بیان کریں گے؟ آپ سلسلے میں اول تا آخر ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ سلسلے کے دوران انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے لیے وہ روحانی علاج جو خاص کر اس 11ویں شب میں کرنے ہیں، بڑی فضیلت والے عمل ہیں۔ ایک عمل ہے جو مصیبتوں سے نجات دلائے گا، ایک عمل ہے جو پیٹ کی جملہ بیماریوں سے شفا دلائے گا۔ تو ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے، تھوڑا سسپینس بھی رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے، تاکہ توجہ کے ساتھ ہم سلسلے میں اول تا آخر بنے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دوران سلسلہ وہ عمل آپ کو بیان کریں گے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون ہم سے کیا سوال کر رہا ہے۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور عالم ہے اور مجھے استخارہ کروانا تھا۔ میرے دوست ہیں، ان کے ایک بچی کی طبیعت کافی ٹائم سے خراب ہے، اس کے سینے میں بہت درد ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور الجھنے لگتی ہے، ایک دم سے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ بچی کا نام ہے رشدہ اور اس کی ماں کا نام ہے کامنی۔ استخارہ بھی کر دیجئے اور کچھ روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے۔ رشدہ بنت کامری، ٹھیک ہے نور عالم بھائی، انشاءاللہ عز و جل رشدہ کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
FGN چینل کے سلسلہ روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ چہرے پر کافی ٹائم سے الرجی انفیکشن یہ ہو رہا ہے، لال لال جو ہے وہ دانے نکل آتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ دن بعد وہ صحیح ہو جاتے ہیں، تو کافی ٹائم سے یہ تکلیف ہے، دوا بھی جاری ہے، دعا بھی کر دیجیے گا، اس متعلق کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے شفا عطا فرمائے، جملہ جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام عبد القادر ہے۔ میں FGN چینل کے سلسلہ شعبہ روحانی علاج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ احساس کمتری کے لیے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ایک یوٹیوب کے سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہم سے سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استخارہ کروانا ہے شہناز، اور امی کا نام ہے حلیمہ۔ گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے، قرض ہو گیا ہے اور روزی میں رکاوٹ آ رہی ہے، لڑکے کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام سرفراز ہے، اس کی والدہ کا نام نصرت بیگم ہے۔ اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی درد ہوتا ہے، تو استخارہ کر کے جواب ارشاد فرما دیجیے اور کچھ روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں گھٹنوں میں اور بدن میں درد کے لیے کوئی روحانی علاج بھی۔ ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ کرتے ہیں۔ آج بھی شعیب بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ شعیب بھائی سے انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ بھی کروائیں گے، اور ماشاءاللہ آج ہمارے سلسلے میں ہمارے سید سرفراز شاہ صاحب یہ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سید سرفراز باپو سے ہم روحانی علاج بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور بھی انشاءاللہ بہت کچھ سلسلے میں آپ کے لیے کچھ مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ رہے گا، تو ضرور ہمارے ساتھ اول تا آخر بنے رہیے۔ جی شعیب بھائی استخارہ کرنا ہے، ایک تو ہے ہمارے جو ہے رشدہ بنت کامری، ان کا استخارہ کرنا ہے، اور جو دوسرا ہم سے سوال ہوا ہے شہناز ہیں حلیمہ۔ صحیح، تو ان کے لیے بھی کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، ان کے بچے کے متعلق بھی انہوں نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ اس کے رشتے کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، تو آپ ان کا استخارہ فرمائیں جب تک ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جی سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہم سے سوال ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غلام غوث بھائی ہیں، چہرے پر انفیکشن ہو گیا ہے، لال لال دانے نکل آتے ہیں، پھر بعض اوقات نہیں دانے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن اپنے داغ دھبے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ اسکن انفیکشن اگر ہے تو اس کے لیے ایسے کئی مریض ہیں جن کو ابھی یہ تو بہت سارا معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو اسکن کا انفیکشن ہوا ہوتا ہے، کسی کو پھوڑی پھنسیاں ہوتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اول تو یہ کہ نمازوں کی پابندی فرمائے، صحیح، اور 5 وقتہ نماز، بہت ہی ایک آسان سا ایک ورد آپ کو عرض کرتا ہوں اس میں، جی 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح اس طرح اٹھائے، ٹھیک ہے، اور یا نورو یا نورو یا نورو 15 بار پڑھیں، اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے منہ پر پھیر لیں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ چہرے پہ جو دھبے ہیں یا کالے یا کیل جیسے نکال آتے ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہوگی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کریم۔ اچھا اسکن انفیکشن کے لیے ایک اور عمل ہے، ایک شخص تھا وہ سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران اس نے حجاز کی طرف سفر کا ارادہ کیا ہوا تھا،
دوران سفر جب وہ کوفہ پہنچا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مزار شریف ہے، جب وہ یہاں پہنچا تو اس کے جسم پر بھی خارش کی تکلیف تھی. تو سفر تو شروع کر دیا، لیکن جب یہ کوفہ پہنچا تو تکلیف میں اس قدر شدت ہوئی کہ اب مزید آگے سفر کرنے کی اس کی ہمت نہ ہوئی. اس نے ارادہ کیا کہ اب میں یہی رکتا ہوں، آگے سفر نہیں کر سکوں گا. اپنے قافلے والوں کو روانہ کر دیا، خود کوفہ میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر قیام کیا. ایک رات سویا تو قسمت جاگی، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے مشرف ہوا. اپنی تکلیف عرض کی، خواب میں تکلیف عرض کی تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 تعلیم فرمائی. فَقَّسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ تعلیم فرمائی کہ تم اسے پڑھو اور اپنے جسم پر دم کرو. جب وہ صبح اٹھا تو اس کی خارش کی بیماری ختم ہو چکی تھی. تو علماء اس کے جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب لکھی ہے گھریلو علاج میں، امیر اہل سنت یہ تعلیم کی ہوئی آیت مبارکہ اس خارش کی بیماری کے لیے علاج کے طور پہ عطا فرماتے ہیں کہ جسے خارش کی بیماری ہو گئی ہو، اسکن انفیکشن ہو. خارش ہی ضروری نہیں ہے، بعض اوقات اسکن انفیکشن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اسکن انفیکشن کی وجہ سے دانے نکل آتے ہیں یا پھوڑیاں بن جاتی ہیں. تو ان کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ آیت مبارکہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، اسے آپ ایک بار پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف. اور جہاں بھی آپ کو، جیسے آپ نے چہرے کا ذکر کیا ہے، تو یہ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے چہرے پر اس کو پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری جو بھی ہے وہ دور ہو جائے گی. دوسرا ایک آسان روحانی علاج بھی آپ کو عرض کیا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی اسی کتاب گھریلو علاج میں ایک بہت پیاری روایت لکھی ہے. میں پہلے روایت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ خاص پھوڑے پھنسی زخم کے لیے یہ روایت ہے. جب کسی شخص کا کچھ دکھتا یا اسے پھوڑی پھنسی ہوتی یا زخم ہو جاتا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ یوں فرماتے: بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفا به سقیمنا باذن ربنا. یہ آیت مبارکہ، یہ دعا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس کی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہمارے باز کے لعاب یعنی تھوک سے ہمارا بیمار رب عز و جل کے حکم سے شفا پائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ دعا اور یہ روایت نقل کرنے کے بعد میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی اولاً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض کی جگہ پر، یعنی جہاں بھی زخم ہوتا یا درد ہوتا یا پھوڑی پھنسی نکل آتی تو اس جگہ پر انگلی رکھتے، پھر انگلی پر کچھ لعاب شریف لگا کر مٹی لگا دیتے، یعنی مٹی کا لیپ لگا دیتے، اور مرض کی جگہ یہی دعا پڑھ کر دم فرما دیتے تو اس کو شفا مل جاتی، اس کی بیماری دور ہو جاتی. پھر آگے جا کر مزید کچھ کلام کرنے کے بعد میں حضرت لکھتے ہیں کہ اپنے وطن کی خاک میں بھی شفا ہوتی ہے، اپنے وطن کی خاک میں بھی شفا ہے. تو ہم ملک ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی خاک میں بھی شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ ایسی پاک مٹی کو لے لیں اور اس مٹی میں اپنا تھوک ملا کر اس کا لیپ بنا کر اپنے درد کی جگہ پر جہاں زخم وغیرہ ہے، پھوڑی پھنسی ہیں، اس جگہ پہ لگائے اور یہ دعا آپ پڑھ لیں: بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفا به سقیمنا باذن ربنا. یا آپ پڑھ لے اور دم کر دے، پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بیماری جو تکلیف آپ کو ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی، شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، ایک سوال ہم سے ہوا ہے، عبد القادر بھائی ہیں، احساس کمتری کے متعلق جاننا چاہ رہے کہ کسی کو احساس کمتری ہے تو کیا کریں کہ احساس کمتری دور ہو، کوئی روحانی علاج؟
احساس کمتری کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ وہ باوضو رہیں. صحیح ماشاء اللہ. اور بہت ہی ایک پیارا عمل امیر اہل سنت دام برکاتہم عالیہ نے مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 254 پر آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو جو 16 بار ہر روز پڑھے انشاء اللہ الکریم ہر طرح سے بہادر رہیں. انشاءاللہ، یعنی اس کے کانفیڈنس انشاءاللہ عز و جل اس میں آ جائے گا، احساس کمتری انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی، اور باوضو رہنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا. چلتے ہیں پہلے استخارہ کے جواب لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی رشدہ، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے سینے وغیرہ میں درد اور گھبراہٹ کا انہوں نے بتائے تھے. ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارا یہ یوٹیوب کے ذریعے سوال ہوا تھا، شہناز بنت حلیمہ، ان کے گھر میں پریشانی بھی بہت ہے، قرضہ وغیرہ بھی ہے، رشتے وغیرہ جو ان کے بتائے لڑکے کے حوالے سے. تو استخارہ کیا گیا آپ کا بھی، آپ کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سرفراز بن نصرت، گھٹنوں میں تکلیف ہے، درد وغیرہ کی وجہ سے بتایا انہوں نے، تو ان کا استخارہ بھی کیا گیا. ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. تو جی نور عالم بھائی، رشدہ کے استخارہ میں تو یہ بیماری کا ہی اشارہ ہے، گھبرائے نہیں. ان کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، یہ روحانی علاج کریں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی. جی سب سے پہلا جو سوال ہوا تھا نور عالم بھائی، تو سینے میں درد ہوتا سینے ہے، میں درد ہے. گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بہتر اور آسان جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یا مومنو یا مومنو یا مومنو 115 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہوگی. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ بھی دور ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ 99 بلائیں بھی انشاءاللہ ان کی دور ہوں گی. ماشاءاللہ. آپ یہ دونوں روحانی علاج کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ بچی اگر چھوٹی ہے، خود عمل نہیں کر سکتی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد ان کے لیے عمل کر سکتا ہے. ان کو عمل کر کے پلا دیں، یہ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلا دیں، اور 115 بار یا مؤمن یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، شفا مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا، شہناز بنت حلیمہ، گھر کی پریشانیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. گھر میں پریشانیاں ہیں، روزی بھی نہیں ہے، اور بالخصوص انہوں نے جی قرضہ وغیرہ بھی قرضہ بھی ہے، اور بالخصوص انہوں نے لڑکے کے رشتے کے متعلق تو دونوں کے گھر کی پریشانیاں، بیماری ہے، قرض ہے، روزی نہیں چلتی. اس کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں. اس کے لیے بہت ہی ایک آسان عمل ان کے لیے عرض کروں. ان کے گھر کے جو بھی فرد ہیں گھر کے اندر داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا قدم گھر میں وہ داخل کریں، بلند آواز سے سب کو سلام کریں. سلام کرنے کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ 1 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گھر میں جو بھی پریشانی ہے، اللہ نہ کرے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہوں، یہ سب دور ہوں گے. آپس میں پیار محبت انشاءاللہ بڑھے گی، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ روزی بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. اچھا، اس کے ساتھ ایک آسان عمل یہ بھی ہے کہ یا سلاموں کی اگر گھر کے افراد اگر کثرت کریں تو اس سے بھی بے روزگاری ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں اگر بیماری کے معاملات ہیں تو یہ بھی دور ہوں گے. سب یا سلاموں کی کثرت کرے، وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہیں. اچھا، رشتے کے لیے کوئی روحانی علاج کہ رشتے ابھی مل جائے لڑکے کے لیے، ایسا کوئی عمل ان کے لیے؟ رشتے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بہت روزانہ بعد نماز عشاء سونے سے پہلے جو ہے سورہ اخلاص 41 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. اور یہ عمل جو ہے روزانہ کرنا ہے 90 دن تک.
90 डेज़ तक ये अमल करें, और अमल कर लेने के बाद जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगे। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये 3 महीने के अंदर अंदर खुशखबरियाँ भी मिलेंगी और ऐन मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला शादी के असबाब भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अमल कोई भी कर ले, घर का फर्द जैसे ही नहीं कर सकते तो? जिनकी शादी करनी है, जिनको शादी करनी है उनके लिए ये अमल है, उन्हें नहीं करना है? उन्हें ये करना है। ठीक है, यानी बकिया हम जो अमल बताते हैं, जैसे अभी 115 बार या मोमिनू का अमल बताया आपने, जी। तो ये तो कोई भी करके मरीज़ पे दम कर सकता है, लेकिन ये अमल जिसका निकाह नहीं हो रहा है उसने खुद ही करना है। खुद करना है। ठीक है, तो ये अमल आप करें। अच्छा, याद रहे कि 90 डेज़ यानी उसमें ना दिनों की मुद्दत भी पूरी करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अमल शुरू किया, दरमियान में रिश्ता आ गया, तय हो गया, हत्ता कि मंगनी भी हो गई, तब भी अमल ना रोका जाए। 90 दिन 90 डेज़ ये अमल को पूरा करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जहाँ रिश्ता हुआ है, मंगनी हो गई है, वहाँ शादी के बाद भी खैर के साथ में घर चलता रहेगा। अच्छा, एजाज़ भाई इसमें ये भी इरशाद फरमाए, अभी ये माशाल्लाह सिलसिला इस्लाम में लाइव देख भी रहे हैं, इसके बाद शायद इस्लाम में बाद में भी देखें, तो कोई ऐसा भी होगा कि जिनके घर में इस्लामी बहनें हों, अब वो अगर चाहे तो कैसे ये अमल करे, क्या ये भी इसी अंदाज में करें? जी, इस्लामी बहनों के जो मखसूस दिन आते हैं जी, जिसमें इस्लामी बहनें तिलावत कुरान नहीं कर सकती, तो उन दिनों में कुल हुवल्लाहु अहद में लफ्ज़ कुल ना पढ़ें, बकिया हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इस तरह से ये मुकम्मल सूरत को 41 बार पढ़ ले और पढ़ने के बाद में दुआ करे और सो जाए बगैर किसी से बातचीत किए। अच्छा, ये हर बार सूरह इखलास से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्दी फ़ायदा भी हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल हुआ था कि घुटनों में दर्द है, अहमदाबाद से दोस्त के लिए सवाल किया है सरफराज भाई ने। जी, सरफराज नाम है जिनका मसला था जी, तो इनके इस्तिखारा में बीमारी का ही इशारा आया है। जी, बदन में दर्द है बिलखुसूस घुटनों में, तो क्या फरमाएंगे? बदन में दर्द या जिसमें जहाँ भी तकलीफ़ हो तो उसके लिए जो है अपना सीधा हाथ उस मकाम पर रखकर, जिसे घुटने में तकलीफ़ है तो घुटने पर ये हाथ रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और 7 मरतबा ये इस दुआ को पढ़ लें, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से जो उनके जो घुटने की तकलीफ़ है वो इंशाअल्लाहुल करीम दूर होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई अब ये दुआ है एक, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये 7 बार पढ़ना है, इससे पहले 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा, कोई आसान अमल बदन में दर्द के लिए? उठते बैठते चलते फिरते या गनिय्यु या गनी या गनिय्यु या गनिय्यु, ये इसका विर्द करें। घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, बदन में जहाँ भी दर्द है इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम इस वजीफ़े की बरकत से जो दर्द है वो इंशाअल्लाह जाता रहेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला की मुबारक नाम है या गनी, फिर या मुमिनू का भी जो हमने बताया, फिर या सलामों का हमने बताया, ये अल्लाह तबारक व ताला के मुबारक नाम है, उसके सिफ़ाती नाम है। हम बाज़ औक़ात अल्लाह ताला के ज़ाती नाम को भी बतौर वजीफ़ा बयान करते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र में बड़ी बरकतें हैं और अल्लाह तबारक व ताला के नाम से ही हर बीमारी में शिफ़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा पेट में तकलीफ़ हुई, पेट में दर्द हुआ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया तो मौला तबारक व ताला ने हुक्म फरमाया कि फ़ुला फ़ुला जंगल की फ़ुला बूटी आप खाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इस्तेमाल फरमाई तो आपके पेट का दर्द ख़त्म हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद में आपको वही तकलीफ़ हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने से की बजाय, आप चूँकि अल्लाह की तरफ से पहले हुक्म था कि फ़ुला जंगल की फ़ुला बूटी खाना है तो आपने उसी को दवा को इस्तेमाल किया, लेकिन अब की बार दवा ने शिफ़ा देने की जगह दर्द में इजाफ़ा कर दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला ये क्या माजरा है कि दवा एक है लेकिन एक्शन जो है वो 2 अंदाज से हो रहा है। पहले इसी दवा ने शिफ़ा दी और अब इसी दवा ने दर्द में इजाफ़ा किया। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, शिफ़ा मेरे नाम में है, मेरे हुक्म के बग़ैर दुनिया की हर शह ज़हर कातिल है। तो अल्लाह तबारक व ताला के नाम में शिफ़ा है। तो अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र आप करते रहिए। ये सब अमल अगर आप बतौर वजीफ़ा करेंगे तब भी अच्छा है, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र की नीयत भी मज़ीद शामिल कर लेंगे तो और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसकी बरकतें हासिल होगी। चलते हैं कुछ यूट्यूब के सवाल को सिलसिले में शामिल करते हैं।
आरजू शेख है, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, इसका रूहानी इलाज, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हेयर फॉल का रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। शफ़ीकुर रहमान भाई हैं, अस्सलामु अलैकुम, खसरा के लिए कोई दुआ बताएं और इस्तिखारा करना है। ज़ोया का माँ का नाम है शाहजहाँ। ठीक है, ये खसरा एक बीमारी है जिस्म पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, धब्बे निकल आते हैं और ये बहुत तकलीफ़ होती है ये खसरा की बीमारी से भी। तो इसके लिए तो एक अमल तो ये है कि आपने 3 मरतबा या रकीबू या रकीबू या रकीबू, 3 बार या रकीबू और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़कर, जिसके जिस्म पर खसरा के दाने, ये इन्फेक्शन हुआ है, ये एक बीमारी है तो स्किन पर असर करती है जिसकी वजह से लाल लाल दाने निकल आते हैं, इसमें ख़ारिश भी होती है, दर्द भी रहता है। तो जिसको ये तकलीफ़ हुई है उसके जहाँ पर ये तकलीफ़ है यानी खसरा के इफ़ेक्ट हुआ है तो उस जगह पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा मिल जाएगी। बाल झड़ते हैं, इसके लिए कोई रूहानी इलाज, इंशाअल्लाह इसका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। सूरतुल लैल है, सूरतुल लैल को 41 बार पढ़कर सरसों के तेल पर या खोपरे के खालिस तेल पर आप दम कर दें और इस तेल से सर की मालिश करें और बिलखुसूस जिस जगह बाल झड़कर गंजापन आ गया है उस जगह पर बिलखुसूस ये तेल के कतरे डालकर अच्छी तरह मालिश करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ दिन आप अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपके बाल फिर से उगना शुरू हो जाएंगे। जी, सवाल हो रहा है कि अरबीना है मेरा नाम, अरबीना के अकाउंट से मैसेज किया जा रहा है कि मेरा नाम असजद है, कर्ज़ की अदायगी का रूहानी इलाज बता दीजिए। इंशाअल्लाह आपको कर्ज़ की अदायगी के लिए रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। जी, चलते हैं कुछ सवालात को, हम पहले ये ऑडियो सवाल को भी शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यूट्यूब के सवालों को भी शामिल करेंगे। जी, सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FGN चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये है कि मेरे बड़ा अब्बू बचपन से उनको चक्कर का मर्ज़ है, चक्कर मतलब आते रहते हैं, इसका रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। सही, चक्कर के लिए रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको पेश करते हैं। एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद ग़ुलाम मौस क़ादरी और मैं कारोबार मसले से बहुत परेशान हूँ और हमारा अम्मी का नाम सैयद अख्तर भी, कोई इस्लाह कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा शायद करवाना चाह रहे हैं, बोला नहीं है, बोले नहीं उन्होंने। ठीक है, अगर आप अपनी वालिदा के याद रहें कि वालिदा का नाम हमें उस सूरत में बताना है जब आप अपने मसले का इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। अच्छा, आप इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं तो आप उसका ज़िक्र भी कर दिया करें कि हम इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। और अगर आपने इस्तिखारा नहीं करवाना है, सिर्फ रूहानी इलाज जानना है, तो वालिदा के नाम की हाजत नहीं है, आप सिर्फ अपना मसला बता दें और अपना नाम बता दें और अपने ये ज़िक्र कर दे कि हमें इसका रूहानी इलाज बता दें। ठीक है, इंशाअल्लाह आपका वैसे उमूमन जो है वालिदा के नाम का इस्तेमाल लोग इस्तिखारा करवाने की नीयत से ही करते हैं। इंशाअल्लाह आपको इस्तिखारा करके भी जवाब दे देते हैं और उसका रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बयान करते हैं इंशाअल्लाह। जी, जी आप इस्तिखारा फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम जब तक कुछ रूहानी इलाज बयान कर देते हैं। जिस दर्दे एक तो है कि चक्कर आती हैं, उसके लिए कोई रूहानी इलाज। दर्द सर हो या चक्कर आ रहा हो या दिमागी कोई भी कमज़ोरी हो तो जिसके सर में दर्द हो या चक्कर आते हो तो उसके सर पर दर्द की जगह पर हाथ रख कर ये कलमात है ना 7 बार पढ़कर फूंक मार दीजिए। कलमात ये हैं, उसकुन सक्का तो काबिल लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवा समीउल अलीम। ये पढ़कर दम कीजिए और फिर उनसे पूछे दर्द अभी है, अगर वो कहे कि हाँ है तो दोबारा फिर यही अमल करें। फिर भी अगर उनसे पूछा जाए दर्द है तो फिर दोबारा ये अमल करें। अल्लाह पाक ने चाहा जब तीसरी मरतबा पढ़कर यह अमल किया जाएगा तो दर्द इंशाअल्लाह जाता रहेगा।
انشاءاللہ. اچھا چکر جس کو آتے ہیں تو وہ اگر یوں کر لے کہ ایک ٹائم بنا لے, جی ایک ٹائم فکس کر لے, اور اس ٹائم میں وہ درد چکر آنے والی, یہ تو درد سر کا جس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے, اور اب جس کو چکر آتے ہیں اس کے لیے, یا جس کا دماغی مسئلہ ہے, دماغی طور پہ بچہ کمزور ہے, یا دماغی طور پر اس کو ابھی پہلے صحیح تھا اب دماغی خلل پیدا ہو گیا ہے, یا دماغی طور پر کوئی ٹینشن میں رہتا ہے, ان سب کے لیے عمل کرنا ہے. تو ان کے لیے اب یہ ضروری ہے, کیونکہ اس میں تو درد, یہ تو عمل جو ہے وہ دم کرنے کے بعد میں درد کا پوچھنا ہے, لیکن ان سارے مریضوں کو درد نہیں ہوتا ہے. تو اس میں پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے یہ ایک ٹائم فکس کر کے 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر مریض کے سر پہ دم کرنا ہے. جس کو چکر آتے ہیں, جس کو ٹینشن ہو گیا ہے, یا دماغی کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے, تو اس پر کسی ٹائم کو فکس کر کے 7 دن تک کنٹینیو آپ نے یہ عمل کر کے ان کو دم کرنا ہے. اللہ پاک نے چاہا تو اس 7 دن میں یہ روزانہ عمل کرنے کی برکت سے 7 دن کرنا ہے, 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف, اور یہ ان پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل انہی 7 دنوں میں عمل کرنے کی برکت سے چکر آنا, دماغی ٹینشن, ڈپریشن میں چلے جانا, یا درد سر ہے تو وہ بھی, یا دماغی کوئی معاملہ ہے, یہ ساری تکلیف انشاءاللہ اس کی دور ہوگی. اچھا یہ دعا کو یاد کرنا پڑے گا, تھوڑے مشکل الفاظ ہیں, اس کو پہلے یاد کر لے آپ. اسکن سکلتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اگر آپ یہ دعا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ, دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ, یہاں پر جا کر ایک کتاب ہے بیمار عابد, آپ یہ کتاب حاصل کر لیں. مختصر رسالہ ہے, شاید 12-15 روپے کا یہ رسالہ آئے گا یا اس سے بھی کم. تو یہ رسالے کو حاصل کر لیں. اس کے پیج نمبر 38-39 38 سے شروع ہوا ہے اور 39 پر یہ عمل مکمل ہوا ہے. تو 38-39 کو آپ یہ عمل دیکھ لیں گے, وہاں سے بھی یہ عمل آپ چاہے تو دیکھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مریض کو شفا مل جائے گی. جی استخارہ کے پہلے جواب لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ زویا بنت شاہجہاں, ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. دوسرا غلام اویس بھائی, آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, آپ کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو زویا کے استخارہ میں یہ جسمانی بیماری کے ہی معاملات نظر آ رہے ہیں, باقی ان پر کسی کا کچھ کیے وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے, تکلیف ان کی بھی دور کرے. غلام غوث بھائی ہیں, نظر بد کا معاملہ ہے, جو کاروباری پریشانی کا آپ نے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ کاروباری پریشانی کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی کاروباری تکلیف ہے, کوئی روحانی علاج کے کاروباری مشکلات دور ہو جائیں. قرض کا بھی معاملہ شاید انہوں نے بیان کیا ہے. قرض کا کسی اور کا تھا, قرض کا ایک سوال آیا تھا, اس کو بھی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. پہلے قرض کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, قرض کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے 7 مرتبہ سورہ قریش, ہر نماز کے بعد 7 ٹائمز سورہ قریش پڑھ کر دعا مانگی. انشاءاللہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تب بھی انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا. کیا بات ہے, اور ماشاءاللہ. اول آخر جو ہے 3 مرتبہ جو ہے درود شریف کے ساتھ یہ عمل کیا جائے, انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. اور زویا بنت شاہجہاں کا تو خسرہ کا معاملہ تھا, اس کا روحانی علاج عرض کر دیا. یا رقیب 3 بار پڑھ کر دم کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی ان کو. اور نظر بد آیا ہے, کاروباری تکلیف ہے غلام غوث بھائی کے استخارہ میں. غلام اویس نام تھا. جی غلام اویس. جی نظر بد کے تعلق سے جو ہے روزانہ جو ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے پر دم کریں. انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اور کاروباری تکلیف بھی ایسے بہت سے ہوں گے جن کو کاروباری کچھ پریشانی لگی رہتی ہے, کاروبار چل نہیں رہا ہے. پریشانیوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح و شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, جی پڑھ لیں, انشاءاللہ الکریم
اس کی پریشانی دور ہوگی. اچھا یہ عمل صبح و شام کرنا ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کفایت کرے گا. ماشاء اللہ. ناظرین، وقت ہوا ہے جو روحانی علاج بالخصوص اس ماہ کا آپ کو بتانا تھا، اس کا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہ پیارا روحانی علاج، وہ پیارا عمل اب ہم انشاءاللہ بیان کریں گے جو آپ نے کرنا ہے ربیع الآخر کی 11 تاریخ کو، یعنی اسی ماہ کی، عیسوی ماہ کی نہیں، مدنی ماہ کی، اسلامی سال کی 11 تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے. 11ویں شب میں عمل کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں وہ عمل عرض کرتا ہوں کہ جو پیٹ کے جملہ امراض کے لیے شافی ہے، شفا دینے والا ہے. وہ چاہے پیٹ کا مرض، پیٹ درد کا ہو، یا قبض کی شکایت کا ہو، یا پیچس یعنی کسی کو لوز موشن ہوتے ہیں، کھانا کھاتا ہے ہضم نہیں ہوتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، اگر اس طرح کے بھی کسی کے معاملات ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت بہتر ہے. آپ نے ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ کو 3 کھجوریں لینی ہے. ہر کھجور پر پہلی ایک کھجور آپ نے لی، اس پر ایک بار سورۃ الفاتحہ اور ایک بار سورۃ الاخلاص. سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کو کہتے ہیں، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں. ایک ایک بار یہ سورت پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یہ 11 بار دعا پڑھنی ہے اور ان عمل کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے 3 کھجوروں میں سے ایک کھجور پر آپ دم کر دیں. پھر اب دوسری کھجور لیں، اس پر بھی بالکل اسی طرح اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ یہ دعا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. 11 بار دعا پڑھی، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر دوسری کھجور پہ دم کر دیں. پھر ایسے ہی تیسری کھجور پر بھی عمل کریں. یاد رہے کہ یہ تینوں کھجوروں پر الگ الگ پڑھ کر دم کرنا ہے، لیکن ان کھجوروں کو کھانا آپ جب چاہیں تب کھائیں. آج کی ہی رات میں کھانا ضروری نہیں ہے، آپ کل کھا لیں، پرسوں کھا لیں، کچھ دن کے بعد کھا لیں، تب بھی انشاءاللہ عز و جل چل جائے گا. دوسرا عمل ہے جسے نسخہ بغدادی کہا جاتا ہے. یہ مصیبتوں سے حفاظت کرنے والا عمل ہے. یہ بھی عمل ربیع الآخر کی 11ویں شب میں کرنا ہے. ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ کو آپ نے رات کے وقت یہ عمل کرنا ہے. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 11 مبارک نام اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. وہ نام انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ نام 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ نے ان 11 ناموں کو ایک ساتھ جب آپ نے پڑھا تو ایک ساتھ 11 کھجوروں پر آپ دم کر دیں. یہ 11 نام ہیں، ایک ایک ہی بار نام پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ اول میں درود، پھر 11 مرتبہ آخر میں درود، اور 11 کھجوروں پر ایک ساتھ دم کر دیں. اور ان تمام کھجوروں کو اسی رات یعنی 11ویں شب ہی میں کھا لے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارا سال مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. 11 نام کیا ہیں؟ 11 نام یہ ہیں: یا شیخ محی الدین، یا سید محی الدین، یا مولانا محی الدین، یا مخدوم محی الدین، یا درویش محی الدین، یا خواجہ محی الدین، یا سلطان محی الدین، یا شاہ محی الدین، یا غوث محی الدین، یا قطب محی الدین، یا سید السادات عبد القادر محی الدین. یہ 11 نام کو ایک ایک بار 11 ناموں کو ایک ساتھ پڑھ لیں اور دم کر دے. کھجورے اسی وقت استعمال کر لے، اسی رات 11 کھجورے کھا لیں، انشاءاللہ سارا سال مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلتے ہیں کچھ سوالات کی طرف. پہلے سوالوں کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر یوٹیوب کے سوالوں کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی ایک آڈیو سوال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بھائی ہے، ان کو ذرا فیٹ آتا ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور کیا وظیفہ ہے ذرا بتا دیجیے گا تو اچھا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیٹ کا روحانی علاج اس سے شفا کے لیے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد، FGN چینل روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے، میں رات میں جب سوتا ہوں تو مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے، یہ ڈر محسوس نہ ہو، اس حوالے سے روحانی علاج عطا فرما دے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈر لگتا ہے، اس سے افاقے کے لیے کہ ڈر نہ لگے، روحانی علاج انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر، میں بوت سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا یہ سوال تھا کہ میرے پیٹ میں پتھری ہو گئی ہے، برائے کرم کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں۔ پیٹ میں پتھری کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یاد رہے پیٹ میں پتھری نہیں ہوتی ہے، یا تو پتے کی جو تھیلی ہوتی ہے اس میں پتھری ہوتی ہے، یا پھر گردے میں پتھری ہوتی ہے۔ ہاں یہ جو پتے کی جو تھیلی ہے یہ ہمارے پیٹ کے ہی حصے میں سمجھ لو کہ ایک طرح سے پیٹ ہی آتا ہے، جہاں ہمارا سینے کی جو جالیاں ہیں ہڈیوں کی، بالکل اس میں سیدھی ہاتھ کی طرف 4 انگل کے آس پاس نیچے کی طرف سیدھی طرف یہ پتے کی تھیلی ہوتی ہے، اس میں دراصل پتھری ہوتی ہے۔ تو آپ کو شاید ایسا لگ رہا ہوگا کہ پیٹ میں پتھری ہے، تو خیر یہ پیٹ میں پتھری نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ کو پتھری کی بیماری سے شفا کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی کچھ سلسلے یوٹیوب کے ذریعے بھی جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے استخارہ کرنا ہے، حفظہ ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، ماں کا نام ان کا شاہ جہان ہے۔ تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، ایک ابھی عمل ہم نے پیٹ کے جملہ امراض کے لیے 11ویں شب کا جو بیان کیا ہے آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ، اور دوسرا بھی عمل آپ کو عرض کرتے ہیں، پہلے استخارہ کا جواب لے لیتے ہیں۔ مدینے کی حاضری بار بار ہوتی رہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، تو ہم بھی جلد کہیں گے انشاءاللہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ انشاءاللہ آپ کو مدینہ بار بار اللہ پاک دیکھنا نصیب کرے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ دیکھنا نصیب کرے۔ لیکن اس کے لیے کچھ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو جاننا ہے، تو روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ دل میں گھبراہٹ ہوئی اور نیند نہیں آتی، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ شعیب بھائی ہیں جو دل کی گھبراہٹ کے لیے اور نیند جلدی آ جائے اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، بیان کرتے ہیں آپ کو۔ جی آپ استخارہ فرما دیں۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ فیٹ آتی ہے، اور جن کو فیٹ آتی ہے بھی وہ شاید ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہیں، بعض اوقات چکر آ جاتے، فیٹ آ جاتی ہیں، پھر وہ فیٹ آنے کی وجہ سے کہیں گر جاتے ہیں، چوٹ بھی لگ جاتی ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس کے لیے؟ ہاسپٹل میں بھی ہے، بیان کیا ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ جن کو بھی یہ فٹ کا مسئلہ ہے، تو مرغی کا جو روحانی علاج ہے وہ یہ کہ سورۃ الشمس پارہ 30 میں ہے، سورۃ الشمس کو پڑھ کر مرغی والے کے کان میں پھونک مارنا، یہ انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے ان کا جو مرغی کا مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج ہے مرغی کے حوالے سے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 40 بار 40 ٹائمز ایک سانس میں پڑھ کر جسے مرغی کا دورہ پڑا ہو اس کے کان میں دم کیجیے، انشاءاللہ الکریم فوراً ہوش آ جائے گا۔ اچھا نہیں، جو پہلے والا جو سورۃ الشمس والا آپ نے عمل بیان کیا، یہ عمل تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہو مرغی کا مریض پڑھے اور اس کے کان میں دم کرنا ہے، اور یہ عمل اس وقت کرنا ہے جب اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے، جب فیٹ آئی ہے اس وقت یہ عمل کرنا ہے کہ پہلے آپ اپنے پھیپھڑوں میں سانس کو جمع کر لیں، اور پھر اس کے بعد پہلے ایک بار درود شریف پڑھ کر یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو کی 40 مرتبہ تکرار کریں،
اور پھر واپس ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو مرگی کا مریض ہے اس پر دم کر دے، انشاءاللہ اس کو فوراً افاقہ ہو جائے گا، ہوش آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی، اور رات میں ڈر لگتا ہے، کوئی عمل ایسا جو ڈر کو ختم کر دے؟ جی ہاں، کئی لوگ ایسے بھی ڈر بھی جاتے ہیں، تنہا سفر کرنے کو بھی شاید ڈرتے بھی ہوں گے، نہیں ڈر جاتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا جو بہت ہی معناز تصنیف ہے مدنی پنسورہ، جی، اس میں جو فیضان اوراد جو باب ہے اس کے اندر وظیفہ نمبر 65 ہے، ٹھیک ہے، یا واحدو یا واحدو یا واحدو 1001 بار پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کی برکت سے جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس سے محفوظ رہے گا۔ تنہائی میں پڑھے یہ، ہاں، تنہائی میں پڑھ لیں اور انشاءاللہ اس کے دل سے خوف بھی جاتا رہے گا، اور یہ جو پرابلمس جو کریٹ ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا سید صاحب دیکھیں، آج ہمیں جو ہے نا امیر اہل سنت نے اس کی بارہا اس طرح کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ہمیں کتے کے بھونکنے سے ڈر لگتا ہے، کالی بلی رات میں نظر آ گئی تو ہم ڈر جاتے ہیں، چوہا نکل جائے، چوہا نکل جائے، چھپکلی نظر آ جائے ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتے کہ یہ گناہ قبر میں مجھے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ یہ گناہ رب کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے داخل جہنم کر سکتا ہے، ہم اس بات سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ ایک جو ڈر ہے بعض اوقات کسی انسان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس نے بہت غور کرنا چاہیے جو ان ساری چیزوں سے ڈرتا ہے کہ میں ان چیزوں سے تو ڈرتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے نا ملتی کہ جو دنیا میں جن چیزوں سے ڈرتا تھا اور اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تو وہ ساری چیزیں اس کو جو ہے وہ قبر میں ڈرائے گی۔ تو اگر یہ ڈر ہے تو روحانی علاج کرے، لیکن اس ڈر کو بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ ڈر تو نقصان دہ ہے، جس ڈر کا کہ ہم بلی کے سے ڈرتے ہیں، کتے کے بھونکنے سے ہم ڈر جاتے ہیں، کالی بلی کی آنکھ نظر آ گئی تو ہم ڈر جاتے ہیں، تو یہ ڈر تو بعض اوقات انسان کو رات میں امی نے کام کہاں اندھیرا ہے، ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو یہ ڈر بعض اوقات جو ہے نا اس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی میں بندہ پڑ گیا۔ خیر حکم نافرمانی اس پر لگے گا یا نہیں لگے گا میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک طرح سے یہ ڈر انسان کو بہت سارے کاموں سے پھر روک دیتا ہے۔ لیکن وہ ڈر جو اللہ کا خوف دل میں بٹھا دے تو ایسوں کے لیے تو ہے نا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھائے، یہ اللہ کا خوف انشاءاللہ گناہوں سے باز رکھے گا، گناہوں سے بچائے گا، نیکیوں پر ابھارے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو خوف خدا نصیب ہو، دنیا کا ڈر ہم سب کے دل سے نکل جائے۔ جی، ایک سوال ہوا تھا کہ پیٹ میں پتھری ہے، یعنی وہ پتے میں پتھری ہوگی ان کی پتے کی تھیلی میں، تو کیا فرماتے کوئی روحانی علاج اس کے لیے؟ پتے اور مثانے کی پتھری کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جی، لا الہ الا اللہ 46 ٹائمز جو ہے ایک سادے کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یعنی سادے سے کاغذ پر آپ اس کو لکھ لیں۔ اچھا، پین کیسی استعمال کرے، بال پین وغیرہ یا اس پر کچھ؟ ایک ہاں چل جائے گی، سیاہی والی پین سے، مطلب ایسا جو پانی میں گھل جائے، ایسی پین، اس طرح کی پین کو ہمیں استعمال کریں۔ ایسی پین سے آپ لکھ لیں، اور وہ تعویذ جو بنایا ہے آپ نے 46 بار لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور وہ پانی ایسے مریض کو پلائے، انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر اس کی پتھری نکل جائے گی۔ اچھا، سوال ہوا تھا شعیب بھائی تھے، دل کی گھبراہٹ رہتی ہے، نیند آ جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ دل کی گھبراہٹ کے لیے، نیند آ جائے اس کے لیے؟ گھبراہٹ کے لیے ان کے لیے ہے کہ یہ کلمہ پاک کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ 75 ٹائمز 75 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے دل پر دم کریں۔ دل میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہو، تو ایسی صورت میں یہ وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ گھبراہٹ اور بے چینی دور ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ لا حول شریف بھی پڑھ لیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 60 بار اول آخر درود شریف پانی میں دم کر کے پی لیں۔ استخارہ کے جواب لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، اور سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، حفظہ کا استخارہ کیا گیا۔ جی، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے،
ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بیماری کے معاملات نظر آ رہے ہیں. پیٹ کا درد کا آپ نے ذکر کیا تھا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ الصافات پارہ 23 کے اندر ہے، پارہ 23 میں ہے، اس کی آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. آپ یہ آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پی لیں، اور چاہے تو اس آیت مبارکہ کو ایک بار سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے پیٹ پر بھی باندھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیٹ کی جو درد ہے، پیٹ میں جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. یہ آیت مبارکہ اگر آپ بطور تعویذ لکھوں گے تو خیال رکھنا ہے کہ دائرے والے حروف جیسے فا ہے، لا فیہا، پھر ہا کے 2 دائرے آئیں گے، تو یہ دائرے کے والے حروف کو آپ کھلا رکھیے گا دائرے ان کے، اور اسے لکھ کر لپیٹ کر اس کو اپنے پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ درد سے آپ کو شفا مل جائے گی. جی ایک سوال یوٹیوب کا سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا بی پی ہائی رہتا ہے، استخارہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نام کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج، بی پی ہائی رہتا ہے بلڈ پریشر کے لیے؟ بلڈ پریشر کا تعلق بھی جو ہے نا دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا لا الہ الا اللہ جو وظیفہ پہلے بھی بیان کیا گیا، 75 مرتبہ ولاقِ درود شریف پڑھ کر دل پر دم کریں. اسی کے ساتھ ساتھ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار ولاقِ درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک سوال، اچھا مدینے کی حاضری کے لیے سوال ہوا ہے. اللہ اللہ، کیا فرمائیں گے؟ مدینہ اللہ تو پاک ہر کوئی ہم جانا سب چاہتا کو ہے. مدینے کی حاضری باذوق نصیب کریں. جی مدینہ کون نہیں جانا چاہتا، سب جانا چاہتے ہیں. امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، وظیفہ ہے، اس کا نام ہی ہے مدینہ مانگ لو. کیا بات ہے، ماشاء اس کی اللہ. باقاعدہ ہیڈنگ ہے یہ، ناظرین مدینہ مانگ لو، اور بہت ہی آسان عمل ہے. اور یہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کریں. روزانہ بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رو ہو کر یہ عمل کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کرتے رہیں. بیچ میں چند بار درود شریف بھی پڑھ لیں. کہ جیسی مغرب کا وقت قریب ہو، غروب آفتاب ہو جائے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں، مدینے کی حاضری کی عرض پیش کریں، دعا کریں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا مدینے پہنچ جائے تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو. آمین. شوکت علی ہیں، سوال کر رہے، السلام علیکم، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، آپ استخارہ کر کے بتا دو. لیکن ناظرین پھر عرض کرتے ہیں کہ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے تو اپنا نام، یعنی جن کا مسئلہ ہے ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ضرور بتایا کرے. اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ یہ کر لیں کہ آپ جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے، یعنی سر پہ نہ ٹوپی ہو اور نہ چھت ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کو 500 بار 500 ٹائمز آپ پڑھیں. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ یہ 500 بار پڑھیں. اول آخر 11 بار درود شریف. یہ وظیفہ روزی سے متعلق کیسی ہی تکلیف ہو، بے برکتی ہے، آپ یہ عمل کریں. کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ یہ عمل کریں. جاب نہیں مل رہی ہے، آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل روزی کے جملہ مسائل دور ہو گئے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ ادائے قرض کے لیے بھی یہ عمل بہت فائدہ مند ہے. یعنی جس کو قرض ہے اور وہ یہ عمل شروع کر دے گا تو انشاءاللہ عز و جل قرض بھی اس کا ختم ہو جائے گا. سوال ہو رہا ہے، سابیہ خاتون ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے بنت نسرین بانو، استخارہ کرنا ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے. سابیہ بنت نسرین، رشتہ نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں. جی ناظرین آپ استخارہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم جب تک شادی کے لیے تو ابھی ایک روحانی علاج بیان کیا گیا ہے. آپ کو شادی کے لیے ایک تعویذ بھی عرض کرتا ہوں.
جب تک آپ کا استخارہ ہو رہا ہے جواب بھی انشاءاللہ لیتے ہیں. آپ جو ہے ایک سادے کاغذ پر، سادے کاغذ سے مراد آپ ایسا کاغذ لیجیے جس کے اوپر کوئی لائنیں نہ بنی ہوں، اس پر 143 ٹائمز، 143 بار 143 ٹائمز یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ لکھے. اور اس میں خیال وہی رہے کہ قیوم کے میں جو قاف نقطے والا ہے اس کے دائرہ بھی، اور واو کا دائرہ بھی، اور میم کا دائرہ بھی، یہ تینوں دائرے کھلے رکھیں اور اسے لپیٹ کر جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ اپنے بازو پر باندھ لے یا اپنے گلے میں پہن لے. اس کے دو فائدے ہیں کہ ایک تو رشتہ جلدی آئے گا، یعنی رشتہ جلدی طے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل گھر بھی چلے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے، بظاہر نظر تو بہت اچھا آ رہا تھا، شادی کر لیا، پھر بعد میں میاں بیوی میں مسائل شروع ہو گئے. غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن مسائل ہوتے ہیں، پھر گھر ٹوٹتا ہے. 3 لوگوں کی اس میں زندگی برباد ہوتی ہے. اگر اولاد ہو گئی ہے تو 3 لوگوں کی زندگی، اولاد نہیں ہوئی ہے تو 2 لوگوں کی زندگی برباد ہوتی ہے. لیکن یہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو رشتہ ملے گا، اللہ پاک نے چاہا تو وہ رشتہ اچھا بھی چلے گا، یعنی اچھا گھر ملے گا، اچھا چلے گا رشتہ، آگے جا کر کوئی تکلیف اللہ کریم نے چاہا تو نہیں ہوگی. تو آپ یہ عمل بھی کر لیں، تعویذ بنا کر پہن لیں. اور جو رات سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص والا عمل ابھی ہم نے ہمارے سلسلے میں عرض کیا ہے، آپ اس کو بھی سن لیں انشاءاللہ عز و جل. وہ عمل بھی کریں گے تو رشتے کے اسباب بن جائیں گے. جی کیا فرماتے ہیں؟ جی سابیہ، ان کا استخارہ کیا گیا رشتے کے حوالے سے، رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے. استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، وقتی طور پر آزمائش. وقتی طور پہ یہ آزمائش ہے. سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. یا اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر دے. گناہ ہے تو معاف فرما، گناہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف فرما دے. نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہم سب کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے، ہمارے اعمال ستھرے فرما دے. یا اللہ پاک جن جن لوگوں نے آج ہم سے اپنی تکلیف کا ذکر کیا ہے تو ان سب کے نام جانتا ہے، تو ان سب کی تکلیفیں جانتا ہے. سب کو ان تکلیفوں سے نجات عطا فرما. جو بیمار تھے انہیں شفا عطا فرما دے. جو بے روزگار تھے انہیں رزق کے اسباب پیدا فرما دے. جو روزی کی بے برکتی کا شکار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بن جائے. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے. جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دے. یا اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما دے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر